سے تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کے ٹانگیں دبا. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا، ایک بات اور بھی ہے، مرزا قادیانی کو عقل مند بھی نہیں کہا جا سکتا. اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ مرزا وہ تھا جو واسکٹ کی ایک جیب میں ڈھیلے رکھتا تھا، مٹی کے روڑے استنجے کے لیے، اور ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، اور بعض اوقات بھول جاتا تو ان ڈھیلوں کو کھاتے رہتا اور گڑ سے جو ہے نا وہ اپنی پیشاب صاف کرتا رہتا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو ہمارے کالج کے نوجوان، یونیورسٹی کے سادے ہمیں کہتے ہیں مولانا پرسنلی بات کو ڈسکس نہ کریں، ذاتی بات کو چھوڑیں، ذاتی اٹیک نہ کریں، مرزے کی عقیدے پر بات کریں، ذاتیات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے بھائی تیری یہ بات اس وقت مان لی جاتی، ایکسیپٹیبل ہوتی تب جب مرزا نبوت کا دعویٰ نہ کرتا. جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی بات بعد میں دیکھتے ہیں، اس کی ذات پہلے دیکھتے ہیں. اس پر یہ بات نہیں کرو گے، پرسنلی اٹیک نہ کرے، ذاتی بات نہ کریں، جی نہیں، مرزے کی ذات کو ڈسکس کیا جائے گا. اس میں مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے نبی ہونے کا کیا ہے. ہاں مولوی ہونا، اس کی ذات کو باس نہ لاؤ، کوئی عام بندہ اس کی ذاتیات کو نہ لاؤ، اس کی بات کو زیر باس لاؤ، لیکن مرزا تو نبوت کا دعوے دار ہے. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر مکہ کے باسیوں کو پہلا خطاب فرمایا تھا تو یوں فرمایا تھا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا. وہ کہنے لگے تھے جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا. اللہ کے رسول نے پوچھا، مکہ کے لوگوں 40 سال تمہارے ہاں رہا ہو، تم میرے شب و روز لیل و نہار سے واقف ہو، تم میری خلوت و جلوت جانتے ہو، میرا نسب جانتے ہو، میرا کنبہ قبیلہ فیملی بیک گراؤنڈ جانتے ہو. بتاؤ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے کیسا پایا تم نے، مجھے کیا سمجھا تم نے؟ وہ کہنے لگے جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار آزما کے دیکھا، ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ کو سچا ہی سچا پایا. اے نبی یہ ہوتا ہے جو اپنی ذات یوں منوائے، جو اپنی بات سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرے، جو اپنی گفتگو سے پہلے اپنی شخصیت کو پیش کرے. مکہ کے باسی پوری زندگی رسول اللہ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے، اعتراض نہیں کر سکے. جب اللہ کے رسول نے فرمایا میری ذات کو تم پاک سمجھ چکے اور یقیناً ہو چکے، یہ بات پہنچ چکے اس بات پہ کہ میں صاف پاک ہوں، اب میری بات سنو، میری ذات کے بعد قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے باوجود مکہ کے باسیوں نے پتھر مارے، اس کے باوجود انہوں نے ہجرت پہ مجبور کیا، اس کے باوجود انہوں نے گھراؤ کیا، اس کے باوجود وہ لڑنے پہ آئے، وہ بدر میں آئے، وہ احد میں آئے، وہ خیبر میں آئے، ایک ایک موقع پر مقابلہ کیا، لیکن پوری زندگی حضور کی ذات پر اعتراض نہ کر سکے. باوجود ہے کہ لڑائی تھی، باوجود ہے کہ تغیر ادیان تھا، تبدل ادیان تھا، دین جدا جدا تھا، مذہب جدا جدا تھا، عقیدے کا اختلاف تھا، وہ کافر پیغمبر کے دین کو نہیں مانتا تھا لیکن ذات پہ اعتراض پھر بھی نہ کر سکا. اسے کہتے ہیں صاف شخصیت. مرزا جیسی غلیظ زندگی، بدبودار زندگی، یہ خود کو نبوت کے دعوے کی بات کرے. میرے دوستو، جب یہ قادیانی اس طرح کی باتیں کرے آپ یہ پیش کریں اور اس کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب تو آپ دیں گے. ذرا میں کچھ باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں جو آپ مرزے پر بات کر سکیں گے. قادیانیوں کے ایک دو سوالات سن لیں پھر میں اس عنوان کو چھیڑتا ہوں. قادیانی ایک سوال اور بھی آپ سے کرے گا. مجھ سے ایک قادیانی نے کیا، میں چلو اپنا واقعہ سنائے دیتا ہوں. میری گفتگو ہوئی فون پہ، مجھ سے پوچھنے لگا مولانا ایک بات ہے. میں نے کہا جی پوچھئے. کوئی بندہ ہو، چھوٹا ہو، وہ بڑے کے راستے پہ چلے، بڑا نیک ہو، تو چھوٹا جب اس کے راستے پہ چلے گا وہ نیک بنے گا یا برا؟ میں نے کہا جی نیک. کہتے ہیں حافظ کے راستے پہ چل کے بندہ، میں نے کہا حافظ بن جائے گا. اچھا کوئی بندہ برے کے راستے پہ چلے، برا بن جائے گا. کہتے ہیں پھر نبی کے راستے پہ چلنے والا نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ حافظ کا فیض تو جاری ہے،
حافظ کے راستے پہ چلے حافظ بن گیا، عالم کا فیض تو جاری ہے، عالم کے راستے پہ چلا عالم بن گیا، مفتی کا فیض تو جاری ہے، مفتی کے راستے پہ چلے صاحب افتاء بن گیا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، جو نبی کے راستے پہ چلے، جو پیغمبر کے راستے پہ چلے، جو رسول کے راستے پہ چلے، اخلاص کے ساتھ چلے، وہ نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ اللہ کا نمائندہ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا نبوت کا فیض سوکھ چکا ہے؟ میں نے کہا جی میں ایک بات پوچھوں؟ پوچھے۔ میں نے کہا اگر کوئی اللہ کے راستے پہ چلے، فی سبیل اللہ، ان دا وے آف ہولی گاڈ، اللہ کے راستے میں چلنے والا، وہ اللہ بن جائے گا؟ بن جائے گا؟ کیوں؟ اللہ کا فیض سوکھ چکا؟ ذرا فرمائیں، جواب دے۔ میں نے کہا اب اس سے جواب نہیں بن پاتا۔ کہتے ہیں اللہ کے راستے پہ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، عرب کے راستے میں چلنے کا حکم اللہ نے کیا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی۔ حضور پاک نے بھی راستہ بتایا اور اللہ نے اپنا راستہ بتایا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رب نے بھی راستہ بتایا، اللہ کا راستہ ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِ، رب کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ موجود ہے۔ جو رب کے راستے پہ چلنے والا رب کیوں نہیں بنتا؟ اللہ کے راستے پہ چلنے والا اللہ کیوں نہیں بنتا؟ خدا کے راستے پہ چلنے والا خدا کیوں نہیں بنتا؟ کہتے ہیں اللہ نے کہہ دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اللہ ایک ہے، رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں نے کہا اسی اللہ نے کہہ دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ نعرے کی وجہ سے بات دماغ سے نہ نکالنا، توجہ رکھنا۔ میرے دوستو، خدا کے راستے پہ چل کے خدا نہیں بنتا، نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیسے بنے گا؟ قادیانی آپ سے ایک اور سوال بھی کرے گا کہ خاتم النبیین جو قرآن میں ہے نا، اس کا مطلب مولوی تمہیں غلط بتاتے ہیں۔ اچھا جی تم بتا لو۔ کہتے ہیں قرآن میں ایک اور جگہ بھی خاتمہ خاتم اس طرح لفظ ہے، اس کا مطلب کبھی دیکھو۔ ترجمہ نکال کے کہیں گے یہ دیکھو جی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی، تو ختم کا معنی ہوتا ہے مہر۔ تو وخاتم النبیین، حضور پاک نبیوں کی مہر ہیں۔ کیا مطلب؟ مہر لگے گی نوکری لگ گئی، مہر لگے گی جاب کے آرڈر ہو گئے۔ حضور مہر لگاتے ہیں نبی بنتے ہیں، حضور نے مہر لگائی مرزا نبی بن گیا۔ یہ قادیانیوں کا معنی ہے، اور کہتے ہیں ہمارا قرآنی معنی ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ میرے دوستو اس کا جواب ذہن میں رکھنا۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں۔ آپ قادیانیوں کو کہنا بالکل ٹھیک ہے، ایک منٹ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ معنی ہے مہر لگنا، مہر لگانا، تو وہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہوگا؟ حضور نبیوں پر مہر ہے۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا جب مہر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بات جاری رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے؟ بولتے نہیں ہیں، نعرے کا جواب دیتے ہیں، میری بات کا جواب نہیں دیتے۔ جب مہر لگ، خط آپ نے لکھا، یہ آپ اسلام آباد خط بھیج رہے ہیں، بند کیا اور ڈاکیوں کو دے دیا، ڈاک خانے میں مہر لگی، اب خط کا کوئی اور حصہ باقی ہے لکھنا یا ختم ہو گیا ہے؟ تو میں نے کہا خاتم النبیین، حضور نبیوں پر مہر ہے نا، لہٰذا حضور پاک کی ختم نبوت کی مہر لگ گئی، اب نیا نبی نہیں آئے گا۔ ایک بات۔ نمبر دو، اسی کو ثابت کرنے کے لیے میں آیت نہیں پڑھتا، تمہارے مرزے کی بات لاتا ہوں۔ آئینہ مرزائیت اٹھائیے، پاکٹ بک مرزائیوں کی۔ مرزا قادیانی اپنے احوال خود لکھتا ہے، کہتا ہے میں اکیلا پیدا نہیں ہوا تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی بہن کے ساتھ تھا، ہم جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ ایک میری بہن تھی جنت بی بی اور ایک میں تھا غلام احمد، ہم دونوں پیدا ہوئے، لیکن ہوا یہ میری بہن پہلے پیدا ہوئی،
10 منٹ کے بعد میری ولادت ہوئی، ہم جڑواں بہن بھائی تھے، تو میں ماں باپ کی آخری اولاد تھا، تو میں خاتم الاولاد بنا. نہیں سمجھے؟ خاتم الاولاد بنا. میں نے کہا قادیانیوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، نیور مائنڈ، اب چہرہ چھوٹا نہ کرنا، ماتھے پہ تیوڑی نہ لانا، منہ پہ 12 نہ بجانا. میں تم سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. تم کہتے ہو وخاتم النبیین کا معنی ہے مہر لگانے والے نبی. مہر لگے گا، نبوت چل پڑے گی، نبوت جاری رہے گی، کنٹینیوسلی چلتی رہے گی. کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ مرزا کہتا ہے میری بہن جنت بی بی پہلے پیدا ہوئی، پھر میں غلام احمد پیدا ہوا، یوں میں خاتم الاولاد بنا. تو مرزے کی اماں جان کے پیٹ سے قیامت تک اولاد جاری رہے گی؟ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. ہمیں بھی کچھ جواب دیا جائے نا. خاتم کا معنی جاری رہنا ہے، تو مرزے کی ماں کے پیٹ سے اولاد قیامت تک جاری رہے گی. اب ختم نبوت کا معنی کرو نا. وجہ جھوٹ ہے. امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر استاد ذی المکرم، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ایک عجیب جملہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں جہاں دلیل دیتے ہیں اور اہل باطل پھنستا ہے تو لکھتے ہیں دروغ گورا حافظہ نہ باشد، کہ جھوٹ بولنے والے کبھی اس کا عقل نہیں ہوتا. یہ مرزے نے اپنے حالات پہلے لکھے تھے، نبوت کا دعویٰ جھوٹا بعد میں کیا تھا، تو مرزے کے دماغ میں نہ رہا میں ادھر خاتم کمانا کیا کرایا ہوں، لیکن وہ ان کے حلق کا کانٹا بن گیا. تا قیامت مرزائی اس بات کا جواب نہیں دے پائیں گے. اور میرے دوستو، مرزا قادیانی کی ذریت ایک بات مزید بھی پوچھتی ہے. وہ پوچھتے ہیں یار ایک بات کہیں؟ کہتے جی ہاں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی. اماں عائشہ فرماتی تھی حضور پاک کے لیے جب بات کرو تو خاتم النبیین کہا کرو، لا نبی بعدی کا لفظ نہیں کہا کرو. تو پتہ چلا اماں عائشہ ختم نبوت کی قائل نہیں تھی، اسی لیے لا نبی بعدی کہنے سے منع کرتی تھی. میں نے کہا جاہل کو پتہ نہیں ہے میں کہاں جا کے اٹکا ہوں، میں نے اعتراض کہاں کیا ہے. اور اماں عائشہ قرآن کریم پڑھنے میں متن کی بات کر رہی ہے کہ جب قرآن کریم کی دلیل اٹھائیں گے تو خاتم النبیین کا لفظ قرآن سے اٹھائیں گے، وہاں لا نبی بعدی آیت میں نہیں ہے، لا نبی بعدی حدیث میں ہے. اماں عائشہ تو بات سمجھا رہی ہے. اگر اماں عائشہ حضور پاک کے بعد نائے نبی کی قائل ہیں، نعوذ باللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ، پھر ثابت کرو اماں عائشہ نے کوئی تدوین کی ہے، کوئی تعیین کی ہے، کوئی انتخاب کیا ہے کہ وہ کون ہوگا، نبی آئے گا یا نہیں آئے گا. اس کے علاوہ تو تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، اماں عائشہ کا قول نہیں ہے. خامخواہ سے جھوٹی بات اماں عائشہ صدیقہ پہ کر رہے ہو، سیدہ قرآن کی بات کر رہی ہیں اور حدیث کی بات اور ہے. اور ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں سنو، قادیانی جتنی سازشیں کر لیں، جو کہہ لیں، ان کی دال گلنے والی نہیں ہے. امت مسلمہ الحمدللہ ہوشیار ہو چکی ہے، حضور پاک کی پہرادار و حبدار و وفادار بن چکی ہے. یہ کبھی حضور کی غدار انشاءاللہ نہیں بنے گی. قادیانیوں سے تم بھی سوال کرنا سیکھو. کچھ وہ کرے نا، ہر جگہ مسئول نہ بنا کرو، جی پوچھو ہم بتائیں گے، جی پوچھو ہم بتائیں گے. کبھی سائل بھی بنو اور دیکھو کہ آپ نے سوال کرنا ہے اور وہ ایسے دوڑے گا جیسے ان کا ابا حضرت عمر کے راستے کو دیکھ کر دوڑ جاتا تھا. ہے یا نہیں ہے؟ حدیث پاک میں ہے نا حضرت عمر کے راستے پہ شیطان نہیں آتا. ایک سوال آپ بھی کرو. جب میری قادیانیوں سے باتیں ہوتی ہیں نا، میں بھی پوچھتا ہوں کہ قادیانیوں ذرا بتاؤ نبی کسے کہتے ہیں. عام حالات میں جو نبوت کی تعریف ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہو، اعلیٰ درجے کا، ہم جیسا نہیں، وہ انسان جس کے قریب گناہ جاتا بھی نہیں ہے، جو غلطی اور گناہ سے پاک ہے، اعلیٰ درجے کا انسان. نمبر 2 ذو وحی ہو. نمبر 3
اس کی بات ماننا فرض و مفروض الاتباع ہو۔ نمبر 4 معصوم عن الخطا ہو۔ ذرا مرزے میں دیکھتے ہیں، یہ چاروں چیزیں ہیں۔ مرزا ذو وحی ہے، اعلیٰ درجے کا انسان ہے، اور مرزا مفروض الاتباع ہے، اور مرزا معصوم عن الخطا ہے۔ آپ اب مرزے میں دکھا دو، ہم آپ کی بات کو دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ نمبر 1 اعلیٰ درجے کا انسان ہو۔ مرزا تو خود لکھتا ہے کہ میں انسان بھی نہیں ہوں۔ آپ ہنسیں، میں دلیل رکھتا ہوں، میں نے تعصب میں نہیں کہا، ضد میں نہیں کہا، عناد میں نہیں کہا کہ میں عنادن کہہ رہا ہوں مجھے ضد ہے، جی نہیں۔ ہاں مجھے قادیانیت سے ضد ہے، اس ضد پر میں اللہ سے بخشش لوں گا۔ میں قادیانیوں کو خناس سمجھتا ہوں، اس ذہنیت پر اللہ سے مغفرت لوں گا۔ میں قادیانیوں کو اسلام کا غدار سمجھتا ہوں، اس بنیاد پر اللہ پاک ہمیں بخشیں گے، لیکن اس بات پہ بات نہیں کر رہا۔ قادیانی تو انسان نہیں ہے مرزا قادیانی۔ جب آپ کہیں گے نا، وہ کہیں گے جی چھڈو جی، مولویوں نے تمہیں تعصب سکھا دیا ہے، مرزا کا ابا ہے، مرزا کی امی ہے، مرزا کا بھائی ہے، مرزا کی بہنہ ہے، مرزا کی بیوی ہے، مرزا کی دوسری بیوی ہے، مرزا کی بیٹی ہے، مرزا کے بیٹے ہیں، مرزا کی اولاد ہے۔ یہ تو انسانوں کے ہوتے ہیں۔ آپ کہنا یہاں لکھ دو مرزا انسان ہے۔ کوئی قادیانی کوئی اللہ تلاللہ جہل قسم کا ہوا تو وہ لکھ دے گا، ان کا مولوی ہوا تو وہ نہیں لکھے گا، یا جس کا پالا ہم جیسوں سے پڑا ہوا تو وہ کبھی نہیں لکھے گا۔ کیوں؟ مرزا قادیانی روحانی خزائن کی 15ویں جلد میں اس کی تحریر موجود ہے، وہ خود لکھتا ہے، ہوں بشر کی جائے نفرت نہ آدم ذات ہوں، میں حضرت آدم کی اولاد نہیں ہوں بلکہ حضرت آدم کی اولاد کے لیے شرمندگی ہوں۔ یہ مرزا کی تحریر ہے۔ ارے پاگل، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی ہار ہو۔ یہ مرزا کا اپنا شعر نہ ہو، میری سزا گولی ہے۔ یہ مرزا کا اپنا شعر نہ ہو، میری سزا وہ جو چور کی سزا۔ یہ مرزا کی تحریر نہ ہو، تم ہمیں جو کرنا کر لینا، لیکن اگر مرزا کی تحریر ہو، وہ کہے میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں، آدم ذات نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں، بتاؤ تم اسے نبی کیوں مانتے ہو؟ کہ مرزا کی تحریریں ہیں۔ اس نے کہا نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں۔ وہ خود کو انسان نہیں مانتا۔ اب مرزا کیا کہتے ہیں؟ مرزائی 2 جواب دیں گے، یا تو کہیں گے یہ جھوٹ کا ہے، یہ وہ کہیں گے نہیں کیونکہ ان کو جھوٹا بنے گا۔ وہ ایک جملہ کہیں گے، اچھی کسر نفسی کی ہے۔ کسر نفسی، کسر نفسی کیسے کہتے ہیں؟ اپنے رتبے کو گھٹا دیا ہے۔ تو سچ میں یا جھوٹ میں؟ اگر وہ کہیں سچ میں تو اولاد آدم نہ ہوا، اگر جھوٹ میں تو نبی جھوٹ بولتا نہیں ہے۔ بتا آپ کیا کہے گا؟ بتاؤ کیا کہو گے؟ کوئی جواب تو قادیانی دے گا نا۔ میں نے کہا سن، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، مرزے کی تحریروں کا سر پاؤں نہیں ملتا۔ کیوں کہا ہے مرزے نے میں انسان نہیں ہوں؟ اور سنو، ہم نے کوئی کھوتی کو ہاتھ نہیں لگایا کہ وہ خود کو انسان نہ مانے اور ہم کہتے ہیں جی نہیں انسان ہے، انسان ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزا ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے، کوئی فضائی مخلوق ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، ہم انسان نہیں مانتے۔ وہ خود کہہ رہا ہے میں انسان نہیں ہوں، بتائیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ جب مرزا خود کو انسان نہ مانے، ہم کیوں خواہ مخواہ سے اسے انسان بنوائیں؟ ہمیں کوئی شوق ہے؟ ہمیں تو شوق نہیں ہے۔ اور جب وہ انسان ہی نہیں ہے تو نبوت کے لیے پہلا درجہ ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہو۔ اعلیٰ درجہ تو دور رہا، وہ تو ادنیٰ درجے کا بھی نہیں ہے، تو لہٰذا پہلا پوائنٹ ہے مرزا انسان نہیں ہے۔ نمبر 2، مرزا ذو وحی ہے، اس پر وحی آتی ہے، حالانکہ حدیث پاک میں ان الوحی قد انتقا، حضرت عمر کی روایت ہے وحی ختم ہو چکی ہے، لیکن تم کہتے ہو وحی کا اجرا ہے، وحی جاری ہے۔ تو ایک بات میں پوچھتا ہوں، وحی جھوٹی تو نہیں ہوتی؟ وحی تو اللہ کا کلام ہوتی ہے، وحی تو اللہ کی بات ہوتی ہے، وحی تو اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات ہوتے ہیں۔ تو مرزا کہتا تھا کہ یہ جو محمدی بیگم ہے جس کا ہمارے پنجاب میں انتقال ہوا ہے، یہ محمدی بیگم مجھ سے شادی کرے گی، میرے اوپر وحی آئی ہے، میری بیوی بنے گی۔ محمدی بیگم مسلمان تھی، اس نے کہا تو لانتی ہے، اللہ کے رسول کا غدار ہے، میں رسول اللہ کی وفادار ہوں، میں کبھی تجھ سے رشتہ نہیں کروں گی۔
مرزے نے کہا اگر تو مجھ سے رشتہ نہیں کرے گی تجھے دستوں کی بیماری لگے گی اور تو مر جائے گی. اس نے کہا جو بیماری لگے بسر و چشم قبول, حضور کی تابعداری میں لگے. ایڑیاں رگڑ کے مریض بستر پہ ہسپتال میں مر جاتے ہیں. ایک محمدی بیگم مر گئی تو کیا ہوا, میں نہیں تیرے دعووں اور دھمکیوں سے ڈرنے والی. پھر مرزے نے کہا اپنے شاگردوں اور مریدوں کو راضی کرنے کے لیے راضی رہو راضی رہو, مجھے اللہ نے بتا دیا ہے یہ مجھ سے پہلے مر جائے گی. ساری باتیں تینوں جھوٹی ہوئی. مرزے سے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور دستوں میں مرزا مرا ہے وہ نہیں, اور وہ مرزے کے بعد فوت ہوئی ہے. یہ زو وہی ہے, یہ زو وہی ہے. آپ پشتو میں کیا کہتے ہیں, اخپل شکل گورا, شکل تو اپنی شیشے میں دیکھے. یہ زو وہی کہے گا جس کی وحی کو ہم, جس کی جھوٹ کو ہم, جس کے دجل کو ہم یوں اڑاتے ہیں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال اڑائی جاتی ہے. یہ نبی کہتے ہیں خود کو. نبوت کا مقابلہ عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے. یہاں تو ہمارا عام سا لڑکا اٹھ کر مرزائیوں کو یوں بھگاتا ہے جیسے بھگانے کا حق ہوتا ہے. نمبر 3, مفروض الاتباع اور معصوم عن الخطا. معصوم عن الخطا کا معنی نبی سے گناہ نہیں ہوتا. مرزا اگر نبی ہے اس سے گناہ نہیں ہوتا تو اس کے 3 جھوٹ پکڑے گئے ہیں, یہ گناہ نہیں ہے. یہی شادی والے. نمبر 2, خلوت میں عورتوں سے پاؤں دبوانا, ٹانگیں دبوانا, جیسے میں نے روایت مرزے کی پڑھی ہے مرزا بشیر احمد سے سیرت المہدی سے. یہ گناہ نہیں ہے, یہ نافرمانی نہیں ہے, تو مرزا کیسے معصوم عن الخطا ہے؟ یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز مفروض الاتباع, جو اعلیٰ درجے کا انسان بھی ہو, ذو وہی بھی ہو, اور اس کی اوپر گناہوں کا خاتمہ بھی ہو, اس کی بات ماننی پڑتی ہے. وہ نبی ہے, مفروض الاتباع, اس کی بات ماننا فرض ہے. جب مرزے میں ساری چیزیں نہیں ہیں, یہ مفروض الاتباع کس چیز کا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے مفروض الاتباع؟ اس کی بات مان کیسے سکتے ہیں؟ اسی لیے ان بنیادوں پہ سوال کرنا آپ بھی سیکھو. آپ سیکھیں گے مرزائی آپ سے بھاگ جائیں گے. ایک سوال اور بھی کرو کہ اگر حضور کے بعد نبوت جاری ہے تو صرف مرزے کو ملی ہے یا اس کے بعد کسی اور کو بھی ملنی ہے؟ کسی اور کو ملنی ہے یا نہیں ملنی؟ اب چپ بھائی. اس کا مطلب یہ ہے تم مرزائی وہ غدار ہو جو خاتم النبیین لقب میرے پاک پیغمبر کا تھا, تم نے کھینچ کے مصطفیٰ سے کھینچ کے مرزے کو دینے کی ناپاک کوشش کی ہے. یہ کوشش مسلمان نہیں چلنے دے گا, یہ کوشش ہم نہیں چلنے دیں گے. بھول جاؤ, یہ کسی اور کے سامنے جا کر یہ بات کرنا کہ کوششیں چل جائیں گی. تو میرے دوستو, نوجوانوں, دلیل کی دنیا میں بات کرنا سیکھو, سوال کا جواب دینا بھی سیکھو, سوال پر سوال بھی سیکھو. آج ختم نبوت کانفرنس کا میسج یہ ہے, پیغام یہ ہے, آپ کو اعلان یہ ہے, اپنا سینہ کھول کے مرزائیت کے خلاف ختم نبوت کا کام کرو. کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے آپ میرے ساتھ وعدہ کریں, اللہ کو حاضر ناظر کر کے وعدہ کریں. کریں گے؟ رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے چلیں گے؟ حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے چلو گے؟ ناموس رسالت کے لیے نکلو گے؟ حرمت مصطفیٰ کے لیے نکلو گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے اللہ کو حاضر ناظر کر کے وعدہ کیا ہے, تن من دھن حضور کی ختم نبوت پر قربان ہے. بچے لگتے ہیں لگ جائے, بیویاں لگتی ہے لگ جائے, مال لگتا ہے لگ جائے, زندگی لگتی ہے لگ جائے, جوانیاں لگتی ہیں لگ جائے, پیغمبر کی ناموس کا تحفظ کا ڈنکا بجا کے رہیں گے. اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس پر کسی قسم کی ہاں یہ ایک ہی نبوت سے ہمارا محبت کا رشتہ ہے. ظالمو, تم وہ بھی کاٹتے ہو, ہم گناہگار ضرور, خطا کار ضرور, روسیہ کار ضرور, لیکن حضور کے غدار نہیں ہیں, شریعت کے تابعدار, حضور کے وفادار ہیں. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا